اور ہمارے استاد محترم سے حضرت شیخ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور ان کا جو مشکات بڑی مشہور تھی کہ مشکات بہت اعلیٰ پڑھاتے تھے. تو میں مشکات شریف پڑھنے کے لیے ان کے لیے وہاں فیصل آباد گیا. تو وہ سال میں نے وہاں درجہ ثانویہ کا مشکات کا وہاں فیصل آباد میں جامع امدادیہ میں گزارا. یہ غالباً 87 کی بات ہو سکتی ہے، سال آگے پیچھے ہو بھی سکتا ہے. تو نیا نیا وہ مدرسہ تعمیر ہوا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم جس درسگاہ میں پڑھتے تھے وہیں پہ سوتے تھے. اچھا. اور ہمارے حضرت شیخ نذیر صاحب یہ کہا کرتے تھے بھئی فوجی بن کے رہو، یہیں بستر، یہیں لیٹنا، یہیں پڑھنا، اور صبح جب وقت ہو تو بستروں کو لپیٹو، فوجی طریقے سے بستر سیٹ کرو، کلاس روم سیٹ کرو، اس کے بعد سبق بھی پڑھو. تو وہ تعمیر بھی ہو رہا تھا مدرسہ. تو ہم اسی درسگاہ میں سوتے تھے، اور اسی درسگاہ کے اندر جو ہے ہماری کلاسیں لگتی. صبح اٹھ کے ہم درس لپیٹ دیتے اور تپائیاں لگا لیتے اور کتابیں رکھ لیتے. اور ایک الماری پڑی ہوتی تھی کتابوں کی، تو کتابوں کی الماری میں کتابیں ہماری ہوتی تھیں. تو ہم یہ صبح شام اسی طرح تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب یہ واقعہ چونکہ ناظرین کے لیے بھی بہت بڑا مشعل راہ ہوگا، کیونکہ اس سے یہ بات پتہ چلے گی قرآن اور حدیث اور سنت اور دین کی جتنی کتابیں ان کا احترام اگر آپ کریں، ان کی عزت و احترام کریں، اس سے کیا ملتا ہے. اچھا. تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہم جو ہے وہ چھٹی کا دن تھا، تو زور کے بعد لیٹ گئے. اب عصر کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک تپائی پڑی ہے، اس تپائی کے اوپر مشکات شریف پڑی ہے، مشکات شریف پڑی ہے، اور باقی کتابیں ساری الماری میں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو میں جیسے ہی اٹھا ہوں تو میری نظر جو ہے وہ مشکات شریف پہ پڑی. تو مجھے ایک دم یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ یار یہ مشکات باقی اپنی جتنی مشکات شریف پڑی ان سے الگ پڑی ہے بیچاری. تو میں فوراً میرے زبان سے یہ نکلا، اوہو یہ بہن اپنی باقی بہنوں سے جدا ہو کر ایک طرف پڑی ہے، کسی نے اس بہن کو اپنی بہنوں سے جدا کر دیا. ارے ارے یہ کیا کیا. میرا دل بھر آیا، مجھ پہ رقت طاری ہوگی. میں نے محبت سے مشکات اٹھائی، چوما اس کو سینے سے لگایا. میں نے کہا تجھ بہن کو باقی بہنوں سے الگ کر کے اسے رکھ دیا. اوہو چوما، اور میں نے ان مشکاتوں میں اس مشکات کو بھی رکھ دیا، ماشاءاللہ، یعنی ساتھ ان کو جوڑ دیا. بھائی یہ میں نے ایک محبت سے عمل کیا. اس میں مجھے 2 انعام ملے. اچھا 2 انعام ملے. وہ یہ کہ وہاں فیصل آباد کے اندر یہ بات حضرت شیخ نذیر صاحب نے اپنے بیانات میں کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پورے مدرسے میں اول نمبر کون آتا ہے. اچھا یہ میں درمیان میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میری اسکول کی تعلیم، اسکول کا زمانہ، میرے مدرسے کا زمانہ، میں کوئی بھی امتحان ایسا نہیں کہ جس میں فرسٹ پوزیشن نہ لی ہوں. ہر میدان میں، یہ تعلیمی میدان اپنی جگہ پہ، کھیل کا میدان بھی ہو، باقی اور کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نظر کرم تھا. میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن، اول نمبر ہی رہا. سبحان اللہ. اب وہاں پر یہ غلغلہ ہو گیا کہ دیکھتے کہ کون اول نمبر آتا ہے، کون اول نمبر آتا ہے. اب جناب وہ امتحانات شروع ہو گئے، اور ہر طالب علم صبح شام محنتیں کر رہا ہے، زبردست یہ تیاریاں کر رہا ہے کہ بھئی کون اول نمبر آتا ہے. میں بھی اپنی تیاری کرتا ہوں، میں بھی طلبہ کو جو ہے ان کو تکرار بھی کروا رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، اور بہت سے قابل لڑکے تو وہ بھی محنت کر رہے ہیں. تو اب امتحانات شروع ہو گئے. امتحانات ہم نے دینا شروع کر دیے. تو آخری پرچہ جب ختم ہوا تو رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہاں ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں ہدایہ رابع پڑھاتے تھے. نام ان کا میں بھول رہا ہوں، تو وہاں مولانا قاسم صاحب ان کا نام تھا، اور بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. تو مولانا قاسم صاحب اب پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا جو ہے وہ وفات پا گئے. تو وہ بڑے بزرگ، تو وہ ہدایہ رابع پڑھاتے تھے. تو وہ خواب میں اعلان کر رہے ہیں، سین میں کھڑے ہیں مدرسہ امدادیہ کے سین میں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول نمبر آج کس کو دیا ہے، سنو. اب سارے طلبہ حیران. اب میں بھی سن رہا ہوں، اور میرے دل میں تو یہ تھا کہ میں ہمیشہ اول آتا ہوں، یا اللہ اول مجھے آنا ہے. تو فرمایا کہ ایک طالب علم ہے کہ جس نے اللہ کے دین کی ایک کتاب کو محبت سے چوما، سینے سے لگا کے اس کی اپنی بہنوں کے ساتھ رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اول نمبر طے کر دیا. اللہ اکبر. اب یہ اعلان کر رہے. جب یہ بات کی تو میں دل میں سوچا تو میں ہی ہوں جی. لیکن میں مجمع میں دیکھتا ہوں کہ یار کوئی اور تو نہیں ہے، سب خاموش، میں بھی خاموش. آنکھ کھل گئی. اب 3 دن کے بعد جب رزلٹ آؤٹ ہوا اور بہت بڑا جلسہ ہوا،
اور جلسہ ہوا اور بہت سے شہر کے مخیر حضرات بھی جامع مسجد کے اندر شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بیان کیا رحمت اللہ۔ اور اس کے اندر اعلان کیا کہ اول نمبر کون ہے پورے مدرسے میں، سب سے زیادہ نمبر کس کو ملے؟ فرمایا یہ منیر احمد اخون۔ ماشاء میرا اللہ، نام لیا اللہ اور نعرے لگے اور حضرت مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مجھے تو ایسے طالب علم چاہیے جو اپنے وقت کے علامہ ابن حجر اسقلانی بنے، ماشاء اپنے وقت کے علامہ عینی بنے۔ مجھے ایسے طلبہ چاہیے کہ دیکھو یہ منیر احمد اتنے نمبر لیے، ماشاءاللہ ہر کتاب میں اتنے نمبر لیے، سبحان اللہ، ایسے طالب علم مجھے چاہیے۔ حضرت جوش میں آ کے یہ تقریر کر رہے ہیں۔ اور پھر جب مجھے انعام دیا، اور انعام بھی جناب وہ سردی کا زمانہ تھا تو وہاں کی جو کھیس بنانے کی فیکٹری ہوتی ہیں وہ جو وہاں پہ کمالیہ کے کھیس اور جناب چادریں اور اسی طریقے سوٹ، وہ جناب بہت بڑا انعام جو مجھے دیا گیا اور میرے لیے جو بڑا اعزاز، اور حضرت نے بڑا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں ایسے طالب علم چاہتا ہوں کہ جو اپنے وقت کے ابن حجر اور علامہ عینی بن جائے، سبحان اور اللہ، بڑی دعائیں سبحان مجھے اللہ۔ ملی۔ یہ انعام وہ مجھے اعلان میں بتایا۔ دوسرا انعام کب ملا؟ مشکات پڑھنے کے بعد دورہ حدیث کے لیے میں پھر جامعہ اسلام بنوری ٹاؤن آ گیا، کیونکہ شروع سے بنوری ٹاؤن میں ہی تھا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، کیونکہ شیخ نذیر صاحب نے مجھے بہت جو اس بارے میں جو وہ کہا کہ آپ دورہ حدیث بھی یہیں کریں، اچھا آپ جیسے طالب علم ہمیں چاہیے۔ اچھا، لیکن میں جب رمضان کی چھٹیوں میں واپس بہاول نگر آیا جی تو میرے والد صاحب قطب وقت محدث اثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے اسلاف میں سے تھے، نمونہ سلف، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے بنیاد بنی ہے وہیں سے چھت بنوائیں گے، اچھا، کہ بنوری ٹاؤن سے بنیاد بنی ہے تو چھت بھی تمہاری وہیں سے بنے گی، لہذا دورہ حدیث کرنے وہیں جاؤ، ٹھیک، حضرت بنوری کے مدرسے۔ تو میں دورہ حدیث کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ اب یہاں دورہ حدیث میں جب میں آ گیا تو یہاں یہ ہوا کہ میں نے جو پہلا جب سیمائی امتحان ہوا تو میں نے اول پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے ششمائی جب امتحان آیا اس دوران میں اتفاق سے ہوا کہ ہم جمعے کے دن فٹ بال کھیلا کرتے تھے، جس کو ساکر کہتے ہیں یہاں کی دنیا میں، تو فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ کشمیر گراؤنڈ تھا ایک، وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ جو گرو مندر میں، تو وہاں پہ میں فٹ بال کھیل رہے تھے، تو فٹ بال کھیلتے ہوئے کسی کی ٹانگ میرے ناک پہ لگ گئی تو میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اوہو، اور بہت خون اس میں سے بہا اور میں ہاسپٹلائز ہو گیا۔ تقریباً 2 مہینے تک میرا یہ علاج وغیرہ ہوتا رہا، اور جو اس کے بعد جو جا کے 2 مہینے بعد میں جو شفا یاب ہوا۔ اب 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے تو 2 مہینے تو میرا اس میں گزر گئے، بیماری میں۔ اب میں جب آیا تو صرف 1 مہینہ رہ گیا اور دورہ حدیث کا امتحان ہے، اوہو، بڑا اور اتنے اسباق گزر گئے بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے، اور جب سے 1 مہینہ تو کچھ بھی نہیں، مہینے بعد امتحان ہے، بلکہ مہینہ بھی یہ 20 دن رہ گئے تھے۔ اوہ، اب میں جب پہنچا تو میں نے سوچا اوہو، لگتا ہے کہ اب جو میری وہ پوزیشن جو ہے جو آج تک ہمیشہ میں اول آتا رہا ہوں، کہ پوزیشن میری خراب ہو جائے گی۔ اچھا، میرا یہ طریقہ تھا کہ جب میں بنوری ٹاؤن میں پرچہ دے کے آتا تھا تو آتا تھا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس آ کے سلام کرتا، حضرت کو سلام کر کے، اور حضرت کے وسیلے سے توسل سے اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ اس صاحب قبر کے صدقے و وسیلے سے مجھے اول پوزیشن چاہیے، میں یہ کہتا ہوتا تھا۔ اچھا، اب جناب یہ دعا کر کے میں جو ہے آیا کرتا تھا۔ اب ادھر کے 20 دن بعد پرچے ہیں، امتحان۔ اب 20 دن میں اتنا بڑا سلیبس کیسے کور ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ جتنا زور لگاتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ امتحان کا وقت آ گیا۔ اب میں پریشان کہ یا اللہ کیا کروں، کہ یہ تو امتحان سر پہ آ گیا اور اتنی کتاب گزر گئی ہے، کیا کیا یاد کروں ہیں، اور میری اول پوزیشن ماری جائے گی۔ تو میں رات کو سوتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں، پرچے جب شروع ہو گئے تو خواب دیکھتا ہوں، پہلا پرچہ ہونا ہے، ادھر میں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ وہ مشکات شریف جس کو تم نے سینے سے لگا کے محبت سے رکھا تھا، جی، اس کا دوسرا انعام تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اور اکبر، جس استاد کا پرچہ تھا، جی، مثلا ہمارے مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب شیخ الحدیث تھے، تو مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب کھڑے ہیں اور فرماتے سنو بھی سنو، بخاری شریف کے اندر جو سوال آنے والے ہیں سنو، یہ اعلان کرتے ہیں۔ پہلا سوال بولتے ہیں، یہ پہلا سوال ہے بخاری شریف میں، یہ تم نے حل کرنا ہے، اور ہم وہ سوال لکھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال، 3 سوال آیا کرتے تھے، جی، وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب میری آنکھ تہجد کے وقت کھل گئی، میں نے کہا یار اوفو، یہ تو کل پرچہ ہے اور یہ تو حضرت نے سوال بتا دیے۔ تو میں نے جلدی سے، بعض کمزور طالب علم ہوتے ان کو میں نے جگایا، میں نے کہا بات سنو یار، یہ 3 سوالوں کا تکرار کر لیتے ہیں۔
کہتے کیوں خیریت ہے؟ میں کہ ہاں. اچھا میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. جی آپ کو پتا ہے خواب غلط ہو گیا تو مذاق اڑائیں گے کہ بڑا ہے بزرگ. جی تو میں نے کہا یار یہ ذرا تکرار کر. کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ بیچارے وہ اونگتے اونگتے بیٹھے ہیں تو میں نے ان تینوں سوالوں کا تکرار کرا دیا اچھی طرح جی کر لیا. اب پرچے میں گیا تو وہی 3 سوال آئے اللہ اکبر. اور میں نے بہترین سوال لکھے. جی اچھا وہ مزور طالب علم بھی بڑے خوش کہ یار جو تم نے 3 سوال کہا وہی آ گئے. جی اب یہ بات مدرسے میں ذرا مشہور ہو گئی کہ یار منیر نے رات 3 سوال تکرار کر وہی آ گئے. اللہ اب اگلا دن ہوا تو رات کو پھر وہی متعلقہ استاد آ گئے. اچھا مطلب مولانا حبیب اللہ مختار جو ہے وہ ترمذی پڑھاتے تھے وہ آ گئے کھڑے ہیں طلباء سارے موجود ہیں. کہا کہ ترمذی کا پہلا سوال نوٹ کرو لکھو. وہ ترمذی کا پہلا سوال بولتے ہیں ہم سب لکھتے ہیں. دوسرا سوال 3 سوال بولتے ہیں. کہا کہ اس کو حل کرو. خواب ختم. آنکھ کھلی تہجد کا وقت. اب جب آنکھ کھلی تو وہ پہلے 3-4 طالب اب 10-20 بیٹھے ہیں کہ یار مجھے تکرار کرا دو ہمیں. میں کہا چلو یار. اب میں نے ان کو بتایا نہیں, میں نے 3 سوال تکرار کرا دی, وہ تینوں آ گئے. اچھا ماشاء اللہ. اب اور غلغلہ مدرسے میں مشہور ہو گیا کہ یار منیر نے جو تکرار کرا وہی آیا. اب تیسرے دن اور لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گیا طالب علم, کیونکہ ہمارے 155 طالب علم تھے دورہ حدیث میں. اب تیسرے دن مسلم شریف. اب مسلم شریف جو استاد پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے مفتی نظام الدین شامزی, وہ مسلم شریف پڑھاتے تھے, وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں بھائی مسلم شریف کا پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال. اب تہجد میں آنکھ کھلی, میں اٹھا تو جناب طلباء اکٹھے باہر. میں کیا ہوا؟ تو میرا خادم بنا ہوا تھا ایک ساتھی میرا, تو مجھے کہنے لگا جی وہ تکرار کرنے آئے. اچھا تو میں نے کہا اچھا. میں نے وہ 3 سوال تکرار کرائے. آپ یقین کریں سیاہ سیتا کے 6 کے 6 پرچے جو ہیں وہ ہر رات میں متعلقہ استاد آتا, وہ اعلان کرتا, 3 سوال نوٹ ہوتے, میں تکرار کراتا. وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ منیر ایگزیکٹ وہی سوال تکرار کرا جو آ جاتے ہیں. ایسا زبردست گیس جب مولی منیر کا, جب طلباء کے تکرار کے سب کے پرچے اچھے ہونے لگے جی بالکل. اور میرے اپنا پرچہ بہترین ہونے لگا. اور مجھے بتایا کہ وہ جو مشکات شریف جو تم نے جس کو عزت محبت سے رکھا تھا اس کا انعام تمہیں دوسرا یہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہاں تک کہ پرچے جب ختم ہوئے آپ یقین کریں اس ششمائی امتحان دورہ حدیث میں پورے مدرسے میں سب سے زیادہ نمبر, ماشاء اللہ. سب سے زیادہ. ایون ہے کہ اس پر ہمارے اساتذہ کے اجلاس بیٹھ گیا کہ وہ حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ طالب علم 2 مہینے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, 2 مہینے غیر حاضر تھا, جی ہاسپٹلائز تھا. اتنا ذہین قابل طالب علم کہ ماشاءاللہ اس سے اتنے نمبر حاصل کیے. ہمارے مفتی احمد الرحمان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ داماد بھی تھے. تو وہ انہوں نے سارے میرے اساتذہ سے مشورہ کر رہے ہیں, سارے اساتذہ نے میری بڑی اچھی رپورٹ دی کہ بڑا اچھا قابل طالب علم ہے, بڑا ذہین ہے, بڑا تابعدار ہونہار ہے. سب نے باری باری سب سے. تو مفتی احمد الرحمان صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں ایسے ہی طالب علم چاہیے ماشاء اللہ. جو قابل بھی ہوں اور مقبول بھی ہوں. ماشاء اللہ. جو قابل بھی ہوں اور مقبول بھی ہوں, ہمیں ایسے طالب علم چاہیے. یہاں تک کہ یہ تبصرہ جو ہے انہی اساتذہ میں سے مفتی عبدالسمیع صاحب ایک استاد تھے جو ہمارے شرح جامع انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی. تو وہ چھوٹے درجے کے استاد کہلاتے تھے بڑوں کے مقابلے میں. انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کیونکہ ان کے ساتھ ایک دوستانہ بھی تھا اس طرح. وہ ہمیں بتائی میٹنگ کی, بھائی میٹنگ ہوئی مولی منیر پر کہ سارے اساتذہ حیران کہ یار مولی منیر نے اتنے نمبر حاصل کیے ہیں کہ جناب یہ 2 مہینے بیمار بھی رہا اور پھر بھی یہ بچہ جو اتنے قابل اتنے نمبر لے گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ستاری کا پردہ تان رکھا تھا. اللہ نے وہ انعام دیا, مجھے ظاہر کیا کہ وہ مشکات شریف کو جو سینے سے لگا کے تم نے رکھا اس کتاب کی اعزاز کی وجہ سے ہم تمہیں دوسرا انعام دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں جو دورہ حدیث میں ششمائی میں پورے دورہ حدیث میں اول آیا اور پھر وہاں مجھے اعلان عام ہوا, انعام جو بھی ملتے ہیں ملے. تو یہ واقعہ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین کی کتابیں ہیں, بلکہ ہمارے میرے پیر و مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سادہ کاغذ ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں, وہ بھی زمین پہ پڑا, اس پہ بھی پاؤں نہ رکھو, اس پہ زمین پہ نہ رہے تو اس کو اٹھا کے اونچی جگہ رکھو, کیونکہ وہ ذریعہ علم ہے. بالکل بالکل. بھلے وہ صاف ہے, کچھ نہیں لکھا ہوا. آج تو ہم لکھے کو دیکھتے ہیں نا, لکھے میں بھی کہا انگریزی لکھی ہوئی, یار چھوڑو پھینکو, انگریزی کتابیں یوں پھینکتے پھرتے ہیں. نہیں, وہ علوم ہے, وہ انگلش کی علوم ہے, اس کے اندر انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں. بھلے اللہ رسول کا نام نہیں, لیکن وہ علوم ہے. آپ کی میڈیکل بکس ہیں, آپ کی انجینئر بکس ہیں, یہ کتاب علم ہے. بالکل. فرمایا کہ ذریعہ علم کی قدر کرو, فرمایا سادہ کاغذ بھی زمین پہ نہ پھینکو. تو یہ فرمایا کرتے تھے. تو وہاں تو مشکات کو میں نے سینے سے لگایا, خدا نے مجھے یہ انعام دیا. اللہ
تو یہ ناظرین کے لیے تعلیم ہے کہ یہ جو دین کی کتابیں خاص طور پہ ان کا جتنا اعزاز احترام کرو گے تبھی تو اس کو چومتے، ہم قرآن کو آنکھوں کو لگاتے ہیں، اونچا رکھتے ہیں، پیٹھ نہیں کرتے، پاؤں نہیں کرتے، ایسے ہر دین کی کتاب کا جو احترام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پتہ نہیں کیا انعام دے۔ بے شک تو یہ دو کھلے انعام مجھے ملے، اور آگے پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا انعام اس ادب کی وجہ سے مجھے ملے اور مل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے جو ناظرین سے یہ گویا کہ مشعل راہ ہے کہ یہ دین کی کتابوں کی عزت و احترام کرنا، یہ آپ کے لیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھولے گا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو میں اس پہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخش